میں غیروں سے کیا شکوہ کروں؟ اپنے صاحبان امامہ ممبر پہ بیٹھ کے میں خود سن چکا ہوں. یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں علی کو ید اللہ اور وجہ اللہ اور لسان اللہ، تو وہ پورا ہی کہہ دو اللہ. آپ کے ایمان پر انا للہ. یہ کیا خطیب نے کوئی ممبر سے جوش خطابت میں یا شاعر نے کوئی شاعری میں لکھ دیا ہے کہ ید اللہ؟ کتابت توحید پڑھے شیخ صدوق کی، شیخ صدوق کتابت توحید پڑھیں، مولا علی علیہ السلام کا اس میں فرمان دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں انا ید اللہ الباسطہ. یہ علی ابن ابی طالب نے خود کہا ہے اپنے آپ کو، انا لسان اللہ الناطق وعین اللہ الناظرہ. مشکل یہ ہے کہ توحید کو بچاتے 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 وہ چھت کے دوسری طرف سے گر گئے کہ جس میں امامت کا احترام ہی ختم ہو گیا. وہ جو سینٹیٹی تھی، غیروں کو چھوڑ دیجئے، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں شیخ صدوق سے، شیخ صدوق جن کی کتابوں کے بغیر شیعت ہے نہیں کوئی، 1200 سال پرانے عالم ہیں، ملا یحظ الفقیہ کے بغیر کوئی اجتہاد ہے نہیں. شیخ صدوق سے ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ کی کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب، اس میں یہ ید اللہ کہاں سے آ گیا؟ توحید کی کتاب میں مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ توحید کی کتاب میں یہ لسان اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ارے اللہ کی توحید پر عقیدہ پورا نہیں ہوتا، مائنس علی اور ان سے پہلے مائنس حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اللہ اللہ کرنے والا، اس کی توحید عین شیطانی اور ابلیسی توحید ہے. اس کی بھی توحید ہے شیطان کی. شیطان کی توحید یہ کہ میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اپنی توحید کو ٹھیک کریں میرے بھائی. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ جس جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا مانو، یہ ہے توحید. اور اس میں ایک اور اضافہ بھی ہے، اللہ جس کو نہیں منوا رہا اسے نہ مانو. اوہ یہ بات پہنچی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں اس لیے کہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے کلمہ، لا الہ کوئی خدا نہیں، سارے باطل ہیں الا اللہ. تو اللہ کو مانو، اللہ جس کو منوا رہا ہے اسے مانو، اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو. مذہب شیعہ کا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہی لعنت اللہ ہے. فرعون خدا نہیں تھا نا، آپ کا دماغ کہاں چلا گیا؟ فرعون خدا نہیں، فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا ہے لعنت اللہ. مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا، بن بیٹھا ہے لعنت اللہ. جو جو اللہ کا ہوتا ہو، کسی کے پاس نہ ہو اور بن بیٹھے، یہ عقیدہ ہے. اس پر بھی بعض لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، میں اس کی وضاحت کروں. دیکھیں ابھی نعرہ لگانا خالی نعرہ حیدری کا لگانا، کوئی لعنت ملامت کا نہیں، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی جذبات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ مولانا جذبات میں جوش خطابت میں لوگوں کو مجمع کو اٹھا کر پھر ایک بات کہتی. نہیں، ذرا تھوڑا سا انٹلیکچولی اس کو سوچئے گا. ایک بات بڑی کامن آج کل کہی جانے لگی ہے کہ کیا ہمارے مولا اہل بیت کے فضائل کوئی کم ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کریں؟ کیا ضرورت ہے مجلس میں ہمارے مولا ہی کے فضائل اتنے ہیں کہ مولا ہی کے فضائل پڑھو، کیا ضرورت ہے دوسروں کا ادھر ادھر ذکر کرنے کی؟ یہ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا ہے میرے بھائی؟ ہاں سبھی چہرہ ہلا رہے ہیں. میرے بھائی یہ صحیح سوچ نہیں ہے، میں آپ سے برادرانہ کہہ رہا ہوں. کیوں صحیح سوچ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. زیارت عاشورہ میں کیا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام حسین کے فضائل ختم ہو گئے تھے کیا؟ کہ جو امام کہنا شروع ہو گئے اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم رن ثانی وثالث ورابع اللہم لن یزید خامسا ولن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشم. اے مولا یہ کیا لمبی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی آپ نے؟ حسین کے فضائل پڑھیں، کہو امام صادق علیہ السلام سے. یہ کس نے کہہ دیا کہ جو براءت پڑھنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مولا کے فضائل ختم ہو گئے ہیں اس لیے وہ پڑھ رہا ہے؟ ارے آپ کی غلط سوچ ہے یہ. اللہ کے پاس کیا رسول اللہ کے فضائل قرآن میں ختم ہو گئے جو اللہ کو کہنا پڑا تبت یدا ابی لہب وتب؟ ایک مل کے صلوات بھیج دیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بھائی یہ برات، یہ کلینزنگ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارت،
ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا سلیقہ ہوتا ہے، کہاں اپنے کس طرح کہنا ہے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن یہ کون سا طریقہ نکل آیا کہ بھائی ہمارے مولا کے فضائل ہی اتنے ہیں تو ہمیں وہاں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اس کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے. باطل سوچ ہے، قرآن کے مطابق باطل ہے، زیارت عاشورہ کے مطابق باطل ہے. بھئی زیارت عاشورہ میں 100 سلام ہے تو 100 لعنت بھی پڑھنی ہے نا. یہ نہ کہیے کہ جناب چونکہ ہمارے پاس فضائل بہت زیادہ ہیں تو پھر ہم اس طرف کیوں جائیں. امام جعفر صادق سے زیادہ کوئی فضائل امام حسین نہیں جانتا، پھر بھی زیارت عاشورہ پوری نہیں ہوتی سلام پر حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے قاتلوں پر لعنت سے. تو یہ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے بتائیں؟ اس کی اہمیت یہ ہے، تمام اعمال، میں حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، تمام اعمال قبول ہوں گے ولایت سے، اور ولایت قبول ہوگی براءت سے. جب براءت نہیں ہے اس کا مطلب کسی کو ولایت صحیح نہیں ہے اس کے پاس. ہم اس لیے کہ سارے ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ مولا علی کے لیے، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں. تو ہمارا سوال ان سے یہی ہے کہ اگر آپ بھی علی کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں مانتے ہیں کہ جن کو علی نہیں مانتا ہے؟ تو اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ نہ 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 ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ہے. میں نے اس کیا، ہاں لیکن اس کا سلیقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، کہاں کیا بات کہنی، کہاں کیا بات نہیں کہنی ہے. بہرحال تو اگر امام حسین، ہم تو کہہ رہے ہیں سار اللہ ہیں، سار اللہ نہ صحیح تو شاعر اللہ تو ہیں. تو شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے قرآن کے حکم کے مطابق؟ ہم صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں بقول شاعر کے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. خالی ہم امام حسین سے تبرک تھوڑی لیتے ہیں، نماز نے بھی تبرک لیا امام حسین علیہ السلام سے. ہاں، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. ہائے 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 ہائے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. ابھی میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، تو کہا کہ آدم کو سجدہ، اس روح کو سجدہ تھا. ہاں، تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. اب کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدم بھی سجدہ کریں؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. سبحان اللہ. میں نے لعنت ملامت کے نعرے سے اس وقت منع کیا تھا، بھائی نعرہ حیدری سے منع نہیں کیا تھا. اگر کوئی